غبار راہ سے کہہ دو سنبھالے نقش قدم، غبار راہ سے کہہ دو سنبھالے نقش قدم، زمانہ ڈھونڈے گا پھر ان کو رہبری کے لیے۔ علامہ محمد اقبال جیسے تاریخ کے سنہری الفاظ میں شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند کی قدیم شہر سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ نور محمد کشمیری برہمن تھے۔ اقبال کے آباء و اجداد 19ویں صدی کے اول میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیا میں زندگی گزارنے لگے۔ نور محمد دیندار آدمی تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کو دینی تعلیم کے لیے مولانا محمد حسن کے پاس لے گئے۔ دینی تعلیم کی شروعات قرآن مجید سے ہوئی۔ لگ بھگ 1 سال کے عرصے کے بعد اقبال کی ملاقات شہر کے نامور عالم مولانا سید میر حسن سے ہوئی۔ ملنے کے بعد مولانا میر حسن نے اقبال کے والد نور محمد سے ملنے کا خواہش ظاہر کیا۔ شیخ نور محمد اور مولانا میر حسن قریبی واقف تھے۔ مولانا صاحب نے زور دے کر سمجھایا کہ اقبال کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کی بھی اشد ضرورت ہے۔ مولانا سید میر حسن کی اصرار پر نور محمد نے اقبال کو مولانا کے سپرد کیا۔ ان کا مکتب کوچے میر حسام الدین میں تھا، جو کہ نور محمد کے گھر کے قریب تھا۔ یہاں پہ اقبال نے عربی، اردو اور فارسی ادب پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال کے بعد اقبال نے اسکات مشن اسکول میں پڑھنا شروع کیا اور اسکات مشن اسکول سے انٹر کی تعلیم مکمل کی۔ اسی اثنا میں اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کیا اور 1895 میں اقبال نے FA کی تعلیم مکمل کی۔ اسی زمانے میں پورا برصغیر پاک و ہند نواب مرزا خان داغ کی شاعری کی تعریف میں مشغول تھا۔ چنانچہ اقبال نے بھی اپنی شاگردی کی درخواست کی اور انہوں نے قبول کی۔ داغ کو پتہ چل گیا کہ اقبال کی صلاحیت بے مثال ہے۔ انہوں نے اقبال سے کہا کہ آپ کو مزید اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اقبال مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج میں BA کی کلاسز میں داخلہ لیا۔ 1898 میں اقبال نے BA پاس کیا اور MA فلسفہ میں داخلہ کیا۔ مارچ 1899 میں MA امتحان میں پورے پنجاب بھر میں اول آئے۔ ایک شام کچھ دوستوں نے انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر لے گئے، جہاں پر بہت بڑے اور نامور شاعر جمع ہوتے تھے۔ جب اقبال نے غزل شروع کیا اور اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جوتے میرے جوتے عرق کے نفال کے، تو بڑے بڑے شعراء نے داد دیا اور یوں اقبال کی شاعری مشہور ہونے لگی۔ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ یا کینیڈا جانا چاہتا تھا، لیکن استاد آرنولڈ نے جرمنی کا مشورہ دیا۔ 1903 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگلش کی حیثیت سے گورنمنٹ کالج میں مقرر ہوئے اور بعد میں فلسفے کا شعبہ پڑھانے لگے، اور یہاں تک کہ 1905 کو انہوں نے یورپ جانے کے لیے 3 سال کا رخصت لے لی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ کیا اور بعد میں جرمنی چلے گئے۔ جرمنی کے مشہور یونیورسٹی لوتسی یونیورسٹی نے فلسفے اور PhD کی ڈگری حاصل کی اور جولائی 1908 میں وطن واپس آئے۔ اقبال لاہور آ گئے اور چیپ کوٹ پنجاب میں وکالت شروع کر دی۔ محکمہ تعلیم کی اصرار پر وہ بہت سے کالج اور مختلف شعبوں میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ وہ اپنے زندگی میں بے پناہ مصروفیات کے بنا پر استعفا پر مجبور ہو گئے، لیکن وائس چانسلر نے انہیں استعفا واپس لینے پر مجبور کیا۔ جب امرتسر کے جلیان باغ میں احتجاج کے دوران لوگوں پر فائرنگ ہوا تو اقبال نے اس ظلم پر خاموشی اختیار نہیں کی اور مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور مفکر پاکستان بن گئے۔ یہی وقت تھا کہ اقبال نے اپنے شعر و شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں کو جگانے کا ایک پرزور تحریک شروع کیا اور شکوہ کی تحریر پھیل ڈالی۔ جرأت آموز تاب سخن ہے مجھ کو، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے۔ اقبال کے اسی نظم پر ان کے کچھ مخالفین بھی سامنے آئے اور اقبال پر تنقید شروع کیا، تو اپنی وقار اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور دین اسلام سے پیار نے علامہ اقبال کو جواب شکوہ لکھنے پر مجبور کیا۔ تو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا،
اٹھتی فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ علامہ اقبال کی یہی خواہش تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ملے جس میں ان پر کوئی مذہبی پابندی نہ ہو، اور اقبال کا یہ خواب 14 اگست 1947 کو پورا ہوا۔ لیکن اقبال نے مسلمانوں کی جدوجہد اور آزادی کی خوشی سے آنکھیں بند کر دی تھی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو